اپوزیشن سے بھی یہ اپیل ہوگی کہ اب انتخابات کا عمل گزر چکا ہے اور اسمبلیوں میں حلف اٹھا کر وزیر اعظم، وزیر اعلیٰ، اسپیکر، ڈپٹی اسپیکر کے انتخابات میں حصہ لے کر اپوزیشن عملاً 8 فروری کے نتائج تسلیم کر چکی ہے۔ لہٰذا اب ملک کے اندر لیکن اگر وہ اپنی سیاست کے لیے ملک میں انتشار پھیلانے کی اور فساد پھیلانے کی کوشش کریں گے، ہمارا سب سے بڑا چیلنج اس وقت یہ ہے کہ ہم نے وہ قرضوں کا بوجھ جو ہم پر 2018 اور 2022 میں گزشتہ حکومت ڈال کر چلی گئی، جس میں پاکستان کی تاریخ کے 80% قرضے لیے گئے اور وہ پاکستان کو قرضوں کے دلدل میں پھینک کر چلے گئے اپنی نالائکی اور نااہلی سے۔ اب ان قرضوں کی ادائیگی کے لیے ہم پاکستان کی پیداواری صلاحیت میں کیسے اضافہ کریں، پاکستان کا مستقبل، پاکستان کی زراعت کی پیداوار میں اضافہ، پاکستان کی صنعت کی پیداوار میں تیز اضافہ، پاکستان کی سروس سیکٹر میں تیزی کے ساتھ پیداواری صلاحیت میں اضافہ، پاکستان کی ٹیکنالوجی اور آئی ٹی سیکٹر میں صلاحیت میں اضافہ، اور سب سے بڑھ کر جو ہمارے 5 ایز کا بنیادی پلر ہے کہ پاکستان کو ایک ایکسپورٹ لیڈ گروتھ معیشت میں کیسے ڈھالا جائے۔ میں پہلے بھی یہ بات کہتا تھا اور اب پھر دہراؤں گا، ہمارے مستقبل کا انحصار اس بات پر ہے کہ ہم 30 ارب ڈالر کی ایکسپورٹ سے 100 ارب ڈالر کی ایکسپورٹ پر کیا 7-8 سالوں میں پہنچیں گے یا 15 سالوں میں پہنچیں گے۔ ہماری بقا اس میں ہے کہ ہم یہ سفر 7-8 سالوں میں کریں، اور اس کے لیے حکومت کی تمام قوت، حکومت کے تمام وسائل، ہمیں پرائیویٹ سیکٹر کو مضبوط کرنے میں جھونکنا ہوں گے، اور پرائیویٹ سیکٹر کے لیے بھی ضروری ہے کہ ہر پاکستان کا بزنس مین بریف کیس اٹھا کے سیمپل اس میں ڈالے اور دنیا کی منڈیوں میں پاکستان کے برانڈ کی ساکھ کو قائم کرے اور پاکستان کے لیے ایکسپورٹ کے آرڈر حاصل کرے، چونکہ ہماری سالمیت، خود مختاری، سلامتی، ترقی، خوشحالی، سب کا دار و مدار اس میں ہے کہ ہم کس قدر تیزی سے فارن ایکسچینج ارن کرنے والی معیشت بنتے ہیں، چاہے وہ ایکسپورٹس کے ذریعے ہے، چاہے وہ فارن ڈائریکٹ انویسٹمنٹ کے ذریعے ہے، خواہ وہ ریمیٹنسز کے ذریعے ہے۔ تو ہم انشاءاللہ تعالیٰ کوشش کریں گے کہ پلاننگ کمیشن جہاں یہ سارے منصوبے اور یہ سب پاکستان کی ترقی کا جو فوری تقاضے ہیں انہیں پورے کریں۔ اس کے ساتھ ساتھ جو ہمارا ایک مشن ہے کہ لانگ ٹرم ترقی کا بھی گول رکھیں، اور اس وقت میرے نزدیک ہم پر تاریخ کا سب سے بڑا چیلنج یہ ہے کہ ہم پاکستان کو ان 5 سالوں میں ایسی بنیاد فراہم کر دیں کہ 2047 میں جب اس خطے میں ہندوستان اور پاکستان اپنی آزادی کے 100 سال کا جشن منائیں تو ہر پاکستانی، ہمارا ہر آج کا پاکستانی نوجوان جو اس وقت موجود ہوگا، وہ سر فخر سے بلند کر کے کہہ سکے کہ ہم نے 100 سالوں میں شاندار اور بے مثال ترقی طے کی ہے، اور اس کے لیے ہم کولیبریشن کے عمل پہ چلیں گے۔ میں سمجھتا ہوں کہ اب حکومت کی صلاحیت بہت محدود ہے، ہمیں اپنے اہداف کو حاصل کرنے میں پرائیویٹ سیکٹر کی مدد درکار ہوگی، ہمیں اپنے اہداف کو پورا کرنے کے لیے ایکیڈیمکس سے، جو ہماری اکیڈیمیا ہے، ان سے مدد درکار ہوگی، ڈیولپمنٹ سیکٹر کے جو ایکسپرٹس ہیں ان سے مدد درکار ہوگی، اور سب سے بڑھ کر یہ کہ میں اوورسیز پاکستانیز کو دعوت دیتا ہوں کہ ہر وہ پاکستانی جس کے پاس صلاحیت ہے اور جو پاکستان میں ڈیولپمنٹ کے اندر کنٹریبیوٹ کر سکتا ہے، منسٹری آف پلاننگ اینڈ ڈیولپمنٹ کے دروازے اس کے لیے کھلے ہیں۔ آئیے، اگر آپ ایڈوائزری کیپیسٹی میں اپنی خدمات پیش کرنا چاہتے ہیں تو ہمارے ساتھ شریک ہوں، اگر آپ عملی طور پہ کام کرنا چاہتے ہیں، آپ کے ساتھ ہم
شراکت کریں گے، اور اگر آپ کوئی منصوبہ قائم کرنا چاہتے ہیں تو ہم آپ کے ساتھ مل کر آپ کی مدد کریں گے تاکہ حکومت کے دیگر اداروں سے آپ کو تعاون حاصل ہو سکے۔ ہمیں اس وقت ٹیم پاکستان بن کر، ایک قوم بن کر ملک کو ان مسائل سے نکالنے کے لیے کام کرنا ہے، اور میری اپوزیشن سے بھی یہ اپیل ہوگی کہ اب انتخابات کا عمل گزر چکا ہے، اور اسمبلیوں میں حلف اٹھا کر وزیر اعظم، وزیر اعلیٰ، اسپیکر، ڈپٹی اسپیکر کے انتخابات میں حصہ لے کر اپوزیشن عملاً 8 فروری کے نتائج تسلیم کر چکی ہے۔ لہٰذا اب ملک کے اندر انتشار، خلفشار اور سیاسی عدم استحکام پیدا کرنے کی بجائے وہ مثبت اپوزیشن کے حیثیت میں ہم پر پازیٹیو تنقید کریں، ہم اس کا خیر مقدم کریں گے۔ جہاں پر ہم کوئی غلطی کریں اس کی اصلاح پر ہمیں توجہ دلائیں، ہم وہ اصلاح کریں گے۔ لیکن اگر وہ اپنی سیاست کے لیے ملک میں انتشار پھیلانے کی اور فساد پھیلانے کی کوشش کریں گے تو اس کی اجازت نہیں دی جائے گی، کیونکہ یہ مسئلہ ان کی سیاست کا نہیں ہے، یہ مسئلہ پاکستانی قوم کے مستقبل کا ہے، یہ مسئلہ 24 کروڑ عوام کے مستقبل کا ہے، یہ مسئلہ ہمارے کروڑوں نوجوانوں کے مستقبل کا ہے کہ جنہیں ہم نے ایک بہتر اور خوشحال مستقبل دے کر جانا ہے۔ تو میں اس لیے امید کرتا ہوں کہ ہم اپوزیشن کو بھی اپنے ترقیاتی عمل میں شرکت کی دعوت دیں گے کہ وہ ان منصوبوں کو دیکھیں اور اپنی آراء دیں تاکہ ہم سب مل کر ملک کو آگے کی طرف لے کر جا سکیں اور پاکستان کو ایک جدید معیشت میں